أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نہایت ہی واجب الاحترام قابل قدر سامعین محترم، قرآن مجید کے 14ویں سپارے کی سورہ نحل کی آیت نمبر 97 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت اعمال کی قبولیت کے لیے شرط بیان فرماتے ہیں۔ چونکہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور یہ مہینہ اپنے نام سے ظاہر ہے کہ انتہائی بابرکت مہینہ ہے، برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات اور مہربانیاں جوبن پر ہوتی ہیں۔ تو اس مہینے میں انسان کی طبیعت میں نیکی کی طرف ایک رجحان عام دنوں سے زیادہ ہوتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اب اس کو گناہ پر ابھارنے والی جو طاقت تھی وہ شیطان کی تھی، وہ اس مہینے میں قید ہو چکا ہے، سلب ہو چکی ہے وہ طاقت۔ لہٰذا اب اگر کوئی آدمی نیکی کرنا چاہے تو اس کے لیے اس طرح دشواری نہیں رہتی۔ اسی وجہ سے اس ماہ مقدس میں عام طور پر عبادات کی طرف رجحان زیادہ ہوتا ہے۔ تو آج کی اس گفتگو میں ان اسباب کو بیان کیا جائے گا کہ جنہیں اختیار کر کے کوئی بھی عمل قبولیت کے درجے پر فائز ہو سکتا ہے۔ تو ہماری آج کی گفتگو قبولیت عمل میں معاون اسباب سے متعلق ہوگی۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی، اور اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس شخص نے نیک عمل کیا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو، ان کے اندر ایمان ہونا چاہیے، تو فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم ایسے شخص کو، مرد یا عورت کو، دنیا کی زندگی میں پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو اس کی آخرت کی زندگی ہوگی اس میں ہم اسے اپنی طرف سے بہترین بدلہ عطا کریں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ عمل کی قبولیت کے لیے سب سے پہلی اور جو بنیادی شرط ہے وہ ایمان کی ہے۔ اس لیے کہ اگر کسی شخص کے دل میں ایمان نہیں ہے تو وہ جتنے مرضی اعمال کر لے، جتنی مرضی نیکیاں کر لے، جو مرضی یہ کر لے، اس کا اسے آخرت کی زندگی میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور مسلمان کے لیے اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، دنیا کی زندگی اصل نہیں ہے۔ اس لیے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا مسلمان کے لیے قید خانہ ہے۔ جس طرح ایک قیدی جیل کے اندر اپنی زندگی گزارتا ہے، وہ جیل کی زندگی اس کی اصل زندگی نہیں ہوتی، بلکہ وہاں پر وہ
اپنا وقت پورا کر رہا ہوتا ہے اور ایک ایک قدم پھونک پھونک کر رکھتا ہے، سونے جاگنے کھانے پینے، غرض یہ کہ 24 گھنٹے کی زندگی جیل کے اس نظم کے مطابق اس نے گزارنی ہوتی ہے۔ اسی طرح مسلمان بھی دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کا اتنا پابند ہوتا ہے کہ وہ کوئی ایک قدم بھی اپنی مرضی سے نہیں رکھ سکتا۔ تو یہ اس کی اصل زندگی نہیں ہوتی۔ اصل زندگی وہ ہے جو مرنے کے بعد شروع ہونے والی ہے، جو آخرت کی زندگی ہے۔ وہاں کی سہولتوں اور آسانیوں اور نعمتوں کے لیے انسان اس دنیا میں کوشش کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عمل اگر قبول کروانا ہے تو سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اس کو مسلمان ہونا چاہیے، ایمان کامل ہونا چاہیے، اور کامل ایمان کے ساتھ ساتھ دوسری شرط اس کے لیے یہ ہے کہ اس کے اندر اخلاص ہونا چاہیے، کہ وہ کوئی بھی عمل کرے تو اس کی نیت خالص ہونی چاہیے کہ میں یہ عمل کس نیت سے کر رہا ہوں۔ اور یہ بات ذہن میں رہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اعمال کی اور نیکیوں کی تعداد کا اعتبار نہیں ہے، یعنی یہ نہیں ہوگا کہ اس نے 2 رکعت پڑھی اور اس نے 100 رکعتیں پڑھی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی کیفیت معتبر ہے کہ اس کے عمل کے اندر اخلاص کتنا ہے، کتنی لگن، کتنی چاہت کے ساتھ، کس خوش دلی کے ساتھ اس نے یہ عبادت سر انجام دی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اعمال کا وزن بیان کرتے ہوئے ایک موقع پر یہ ارشاد فرمایا کہ تمہارے بعد جو آنے والے لوگ ہیں وہ اگر احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں تو وہ اس مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے جو تم لوگ ایک کھجور یا اس کی گٹھلی کو خرچ کر کے جہاں تک پہنچتے ہو۔ اب دیکھا جائے تو ایک احد پہاڑ کے برابر سونا، یا آج کل کی زبان میں یہ کہا جائے کہ کروڑوں اور اربوں روپے بنتے ہیں، ایک طرف جو ہے وہ انہیں خرچ کیا جا رہا ہے اور دوسری طرف ایک انتہائی معمولی سی رقم ہے، لیکن کیفیت کس کی جو ہے وہ اچھی ہے، اخلاص کس کے اندر زیادہ ہے یہ دیکھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں میزان میں اخلاص تولا جاتا ہے، اللہ کے ہاں عمل کی مقدار نہیں تولی جاتی۔ اس لیے سب سے جو بنیادی شرائط ایمان کے بعد دوسری شرط عمل کی قبولیت کے لیے وہ اخلاص ہے، اور قرآن کریم نے اس کو بھی بیان کیا، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں خالص ہو کر، دین میں مخلص ہو کر، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو، اور اللہ تعالیٰ کی رضا مطلوب ہونی چاہیے، اور اس کے سوا کوئی اور نیت نہیں ہونی چاہیے۔ کوئی بھی عمل اگر اللہ کے نزدیک قبول ہونے کے لیے بندہ چاہتا ہے کہ میں کروں اور مجھے اس عمل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر و ثواب ملے، تو پھر یہ بھی شرط ہے کہ اس کے اندر اخلاص ہونا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد جو اگلی شرط ہے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کا خوف ہے کہ یہ انسان کے دل میں۔ ظاہر ہے کہ دنیا میں بھی انسان کوئی بھی عمل کرتا ہے، کوئی بھی کام کرتا ہے تو وہ 2 ہی وجہ سے کرتا ہے، یا اس کے ذہن میں کوئی لالچ ہوتی ہے کہ میں یہ کام کروں گا تو مجھے یہ فائدہ ہوگا، وہ ملازمت کرتا ہے، وہ کاروبار کرتا ہے، وہ اور بھی کام کرتا ہے تو ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ یہ کام کروں گا تو اس کے بدلے میں مجھے یہ ملے گا، یہ لالچ ہے۔ نوکری کر رہا ہے، ملازمت کر رہا ہے کہ میں اتنا ٹائم ڈیوٹی کروں گا تو مجھے یہ تنخواہ ملے گی، یہ لالچ ہے کہ اس کے بدلے میں اپنی زندگی میں ان پیسوں سے یہ سہولتیں حاصل کروں گا، اپنی یہ ضروریات پوری کروں گا۔ ایک تو انسان کے ذہن میں یہ لالچ ہوتی ہے، اور دوسری چیز اگر انسان کوئی عمل کرتا ہے تو وہ کسی کی محبت میں کرتا ہے، وہ والدین کی محبت میں کرتا ہے، وہ اولاد کی محبت میں کرتا ہے، وہ بہن بھائیوں کی محبت میں کرتا ہے، وہ اور کسی کی محبت میں بھی کوئی بھی کام کرتا ہے۔ آدمی اپنے والدین کے اوپر خرچ کرتا ہے تو اس لیے نہیں کرتا کہ بدلے میں مجھے یہ اتنے پیسے دیں گے، بلکہ اس لیے کہ میرے والدین مجھ سے راضی ہو جائیں گے، خوش ہو جائیں گے۔ اس کو اپنے والدین سے ایک پیار ہوتا ہے، وہ ان کی خوشی کو اپنی زندگی میں دیکھنا چاہتا ہے۔ اولاد کے اوپر خرچ کرتا ہے تو کس لیے کرتا ہے؟ اس کی آسانی اور خوشی کے لیے کہ میری اولاد سہولت میں رہے گی اور میرے دل کو اطمینان ہوگا۔ اسی طرح اگر عبادت بھی کرے گا، عبادت کے اندر لذت اس وقت حاصل ہوگی جب اللہ تعالیٰ کی محبت میں کی جائے گی کہ میرا رب مجھے بلا رہا ہے اور میں اپنے رب کے سامنے حاضر ہونے کے لیے جا رہا ہوں، اور یہ عمل میں اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہوں، اور اس کے دل میں اللہ کا خوف بھی ہوگا۔
کہ اگر میں یہ عمل نہیں کروں گا، اللہ کی فرمانبرداری نہیں کروں گا، اطاعت نہیں کروں گا، تو پھر مجھے سزا ملے گی، میں عذاب کا شکار ہو سکتا ہوں۔ لہٰذا وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے ڈر سے، اس خوف سے وہ جو ہے وہ نیک عمل کرتا ہے کہ کہیں مجھ سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی جو ہے وہ مجھے نہ مل جائے۔ اور اس کے اندر اس کے بعد جو اپنی شرط ہے، وقت چونکہ انتہائی مختصر ہے، میں مثال نہیں بیان کرنا چاہ رہا، میں اپنی بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کون کون سے اسباب ہیں کہ جنہیں اختیار کر کے آدمی کا عمل جو ہے وہ قبولیت کے قابل ہوتا ہے۔ اور پھر اخلاص کے بعد ایک بہت بڑی اہم چیز ہے خشیت اور محبت کے بعد، وہ یہ ہے کہ انسان کے عمل میں ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، دکھلاوا نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ ایک ایسی بیماری ہے، اگر یہ انسان کے اندر آ گئی اور اس نے ریاکاری کو اپنا لیا، دکھلاوے کو اپنا لیا، تو پھر سارا کا سارا عمل جو وہ کر رہا ہے، جس مقصد کے لیے کر رہا ہے، وہ فوت ہو جاتا ہے۔ اگر ایک آدمی نے نماز پڑھی اور اس لیے پڑھی کہ مجھے دیکھ کر لوگ کہیں کہ بڑا پکا نمازی ہے، اور جب کوئی دیکھ رہا ہے کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے تو بڑے خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے کہ دیکھنے والا کہے کہ دیکھو یار کیسی کمال کی نماز پڑھتا ہے، اور وہ اس کے اوپر رشک کرنے لگے۔ قرآن کریم پڑھ رہا ہے، جب کوئی دیکھ رہا ہے تو ایسا بنا سنوار کے پڑھ رہا ہے کہ مزہ ہی آ رہا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ لوگ کہیں کہ بڑا اچھا قاری ہے۔ روزہ رکھ رہا ہے اور سب کو بتا رہا ہے کبھی میں تو روزے بھی رکھتا ہوں نفلی، میں جو ہے وہ ایام 20 کے روزے رکھتا ہوں، بھائی میں تو پیر کے دن کا روزہ رکھتا ہوں، میں تو جمعرات کے دن کا روزہ رکھتا ہوں، اور پورا سال مسنون اعمال کا اہتمام کرتا ہوں، اور صبح تہجد کی نماز میں اٹھتا ہے تو دن کو 10 بندوں کو بتاتا ہے کہ میں تہجد کو اٹھا اور یہ ہوا اور یہ ہوا۔ اصل میں بتانا تہجد کی نماز کا ہوتا ہے، لیکن بہانا جو ہے وہ کسی اور چیز کا ہوتا ہے کہ فلانی چیز تھی اور وہ اس وقت میں یہ ہو رہا تھا، لیکن بتانا یہ ہے کہ میں تہجد کے لیے اٹھا تھا، میں تہجد پڑھ رہا تھا اور میں نے یہ سنا تھا۔ تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اس عمل کا بدلہ اللہ کی طرف سے نہیں ملے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن 3 لوگوں کا پہلے حساب ہوگا، اور وہ 3 لوگ سب سے پہلے جہنم میں جائیں گے۔ ان میں سے ایک شخص وہ ہوگا جو جہاد کرتے ہوئے شہید ہوا تھا، اور اس کی جرت اور بہادری کے تذکرے پورے جہان کے اندر مشہور تھے، لیکن قیامت کے دن یہ بندہ جہنم میں جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک بندے کو اٹھائیں گے اور اس کو اپنی نعمتیں یاد کروائیں گے، اور وہ ان کا اقرار کرے گا، اور اس سے پوچھیں گے کہ بھئی تمہیں میں نے جو یہ طاقت دی اور قوت دی، یہ نعمتیں دی، تم نے کیا کیا؟ وہ کہے گا کہ اللہ میں نے تیری راہ میں جو ہے وہ جہاد کیا، اور میں لڑا اور کافروں کے ساتھ لڑا، اور یہاں تک لڑا جوان مردی اور دلیری کے ساتھ کہ میں تیرے راستے میں شہید ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ تو جھوٹ بولتا ہے، تو جو لڑا تھا تو اس لیے نہیں لڑا تھا کہ تو دین اسلام کے غلبے کے لیے جوان مردی کے ساتھ لڑا تھا، بلکہ تو یہ چاہتا تھا کہ دنیا میں میرا چرچا ہو اور لوگ مجھے مجاہد اور دلیر اور بہادر انسان کے نام سے یاد کریں۔ وہ دنیا میں ہو چکا، اب جاؤ تمہارے پاس تمہارے لیے میرے پاس اب آخرت میں کوئی اجر نہیں ہے، اور فرشتوں کو حکم دیا جائے گا وہ اس کو اونھے منہ گھسیٹ کر جہنم میں لے جائیں گے۔ یہ ریاکاری کا نقصان ہے۔ پھر دوسرا بندہ آئے گا جس کے علم کا بڑا چرچا ہوگا، اور اس کے ساتھ بھی یہی ہوگا کہ تم نے یہ جتنے بھی علم کی ترویج اور اشاعت کی جو کچھ بھی کیا وہ اس لیے کیا کہ تمہیں دنیا میں لوگ اچھا عالم اور اچھا قاری کہیں، اور وہ تمہیں دنیا میں کہا جا چکا، اب تمہارے لیے کوئی ہمارے پاس جو ہے وہ ثواب نہیں ہے، لہٰذا اس کو بھی گھسیٹ کر جہنم میں لے جاؤ۔ اور پھر اس کے بعد جو تیسرا شخص ہوگا وہ بندہ ہوگا جو انتہائی سخی مشہور ہوگا، اور اس کی سخاوت کی وجہ بھی یہ تھی کہ دنیا میں لوگ مجھے سخی کہیں۔ تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص کو بھی گھسیٹ کر اونھے منہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو اب دیکھیے کہ عمل تو بہت اچھا تھا، لیکن کس چیز نے بگاڑا؟ ریاکاری تھی۔ تو اپنے عمل کے اندر اخلاص اور تقوی اور للہیت یہ انتہائی بنیادی ضروری چیز ہے۔ کوئی بھی عمل کرنا ہے تو اس لیے نہیں کرنا کہ مجھے دنیا میں لوگ واہ واہ کہیں، مجھے لوگ نمازی کہیں، حاجی کہیں، روزہ دار کہیں، سخی کہیں، اور بڑا نرم مزاج کہیں، اعلیٰ اخلاق والا کہیں، اور میرے لیے جب وہ اتنے بڑے بڑے تعریفوں کے قلادے باندھے۔ اصل یہ نہیں ہے، اصل یہ ہے کہ میں عمل ایسا کروں کہ میں اللہ تعالیٰ کو پسند آ جاؤں اور میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، اور پھر وہ مجھے کہے کہ بتا تیری رضا کیا ہے، نہ کہ میں جو ہے وہ دنیا میں اس کے پیچھے لگا رہوں۔
تو یہ انتہائی بنیادی ضروری چیزیں ہیں کہ جن کا جاننا اور جن پر عمل کرنا ہم سب لوگوں کے لیے ضروری ہے۔ اب چونکہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے تو اس مہینے میں انسان کے اندر نیکیوں کا رجحان زیادہ ہوتا ہے، اور پھر عمل کی قبولیت کے لیے شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ آدمی کے دل میں احتساب ہونا چاہیے۔ احتساب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر اور ثواب کی امید ہے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی فضیلت بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، من قام ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه من صام رمضان ایمانا واحتسابا۔ 3 جملے آپ نے ارشاد فرمائے کہ جس بندے نے رمضان میں روزہ رکھا، جس آدمی نے رمضان کی رات میں قیام کیا، تراویح کی نماز ادا کی، اور اس نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی امید رکھی، تو اس کا یہ عمل اس کے سابقہ اور آنے والے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنے گا۔ تو یہ احتساب اسے کہتے ہیں، اور یہ اس کا فائدہ ہے کہ بندہ جب بھی عمل کرے تو اس عمل میں اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید بھی رکھے اور اس احتساب کے ساتھ وہ نیک عمل کرے۔ تو جب اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ اس ثواب کی امید کے ساتھ نیک عمل کیا جائے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول بھی ہوگا، اور پھر بندہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا اشتیاق بھی رکھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور اہم اور ضروری اور آخری چیز ہے وہ یہ کہ آدمی رمضان کے اندر یا ویسے بھی جب بھی نیک عمل کرے تو نیک عمل کرنے کے ساتھ ساتھ حرام کاموں اور گناہوں سے اجتناب بھی کرے۔ ایسا نہ ہو کہ ایک طرف تو نیکیوں پر نیکی کیے جا رہے ہیں اور دوسری طرف جو ہے وہ گناہوں کے دروازے بھی اسی طرح کھلے ہوئے ہیں، تو پھر جو ہے وہ حساب برابر ہو جائے گا، تو پھر اس سے حاصل کچھ نہیں ہوگا۔ اس سے پہلے بھی جمعے کے دن ہماری گفتگو ہو چکی ہے کہ جب ہم نے نیک عمل کرنا ہے تو رمضان تو آیا ہی ہمیں تقویٰ سکھانے کے لیے، تو اس تقویٰ کا تقاضا یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے گناہوں کو چھوڑیں، ترک کریں، اور اس کے بعد ان گناہوں پر ندامت اختیار کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہوئے نیک عمل کریں۔ نیک عمل بے شک تھوڑا ہو لیکن اس کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بھی جو ہے وہ رکنا یہ ضروری ہے۔ تو یہ وہ بنیادی شرائط ہیں، بنیادی اسباب ہیں، ہم جب انہیں اختیار کریں گے تو ہم اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید بھی رکھ سکتے ہیں، ہم جو ہے وہ اس سے رضا بھی حاصل کر سکتے ہیں، اور ہم اپنے اعمال کی قبولیت کا یقین رکھ سکتے ہیں۔ تو پھر ہم جو عمل کریں گے وہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت کے اندر اجر و ثواب کا باعث بنے گا۔ پھر قرآن کریم کی آیت صادق آئے گی، من عمل صالحا فلنحیینہ حیاتا طیبہ اور ولنجزینہم بأحسن ما کانوا یعملون، کہ جس آدمی نے نیک عمل کیا وہ مومن اور وہ ایمان ملایا تو اس کو ہم دنیا کے اندر پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ پاکیزہ زندگی کیا ہے کہ انسان کی زندگی میں سکون ہو، راحت ہو، برکتیں ہوں، اور جو ہے وہ نیکیاں ہوں، گناہوں سے بچنا ہو، اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہو، کرم نوازی ہو۔ وہ کب ہوگی؟ کہ جب ہم ان بنیادی چیزوں کا خیال رکھیں گے اور حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی بھی رعایت رکھیں گے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم ایک طرف تو نیکیوں کی دریا بہا رہے ہیں اور دوسری طرف ہم جو ہے وہ حقوق العباد کو پامال کر رہے ہیں، ہم سے ہمارا پڑوسی تنگ ہے، ہم سے ہمارے والدین ناراض ہیں، ہم نے اپنے بہن بھائیوں کا حصہ دبایا ہوا ہے، لوگوں کا قرضہ دینا اور وہ ادا نہیں کرتے، حقداروں کو ان کا حق نہیں دیتے، مزدوروں کو ان کی اجرت نہیں دیتے، اور ہم نے دسترخوان لگائے ہوئے 200 بندوں کی افطاری کرنے کا، اور ہم جو ہے وہ روزانہ 1 لاکھ روپے خرچ کرتے ہیں، اور مسجدوں پر مسجدیں بنوائی جا رہے ہیں، اور کنووں پر کنویں کھدوائی جا رہے ہیں، اور سڑکیں بنا رہے ہیں، اور لوگوں کے گھروں میں راشن تقسیم کر رہے ہیں، تو پھر اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ ایک طرف جو ہے وہ حق نہیں دے رہے، تو کسی کے گھر میں راشن پہنچانے سے پہلے ضروری ہے کہ جس کا حق دینا اس کا حق دیں، کسی کے لیے کنواں کھدوانے سے پہلے ضروری ہے کہ جس بندے کی اجرت دینی ہے وہ دیں، لوگوں کے لیے جو ہے وہ دسترخوان لگانے سے پہلے ضروری ہے کہ بہن بھائیوں کو ان کا حصہ دیں۔ یہ بنیادی ضروری چیزیں جن کا کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی، ہمیں عمل کرنے کی